ذرا اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھیں گے نا تو یقین مانے میرے بزرگوں دوستوں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ابھی قرآن مقدس کی، یہ میں نے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں عالم دین، مفتیان کرام، علماء کرام، مبلغ اسلام قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن ہماری عقل کہاں کام کرتی ہے، ہمارا ذہن کہاں توڑتا ہے کہ یار کہ یہ عالم تو کچھ بول رہا ہے، اللہ ہی کی کتاب پڑھ کے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن یقین مانیے میری بات مان کسی عالم کی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں جو ارشاد فرما دیا، میری بات تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے دوستو ذرا غور کرو تو صحیح، قرآن تو پڑھے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہو چکا ہے کہ آج ہم اللہ کی عبادت سے بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ کے گھر سے، مقدس گھر سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ یار ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، کیوں کہ یار مومن اسی کام کی کھانا پینا سونا مستیاں کرنا عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا جو مسلمان ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، یقین مانیے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم و نوازی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہ پہلے 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہے، کرم نوازی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی کے لیے اللہ نے کیا فرض کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 50 وقت کی نمازیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جانتے تھے کہ جب میری امتی عبادتیں کر نہ سکے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو ہے 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں پائیں گے۔ لیکن آج ذرا غور کیجئے پیارے اسلام بھائیوں، یار 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، لیکن آج موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وجہ سے آج پتہ ہے 5 وقت پہ آ گئے ہیں۔ لیکن ہے یہ مسلمان، آج ہمارے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی ٹائم نہیں ہے، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ذرا غور کریں میرے مسلمان بھائیوں، میرے مقدس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور پردہ نشین خواتین و ماں بہنوں، یار ذرا غور تو کرو کہ 50 وقت کی نماز ہم کیسے پڑھ پاتے ہیں، لیکن آج 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، یار ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے کل بروز محشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا میرے بندے کیا تم تو قرآن کی آیت نہیں پہنچی تھی؟ آج ہم تو قرآن کی آیتیں پہنچتی ہیں، کبھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کبھی سینکڑوں جگہ قرآن مقدس میں نماز کے تعلق سے ذکر آیا ہے۔ جی ہاں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتے، ان چیزوں پر غور نہیں کرتے میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ 1-2 جگہ نہیں، 1-2 مقامات میں نہیں، 700 مقامات میں قرآن مقدس میں نماز کا ذکر آیا، سینکڑوں جگہ ذکر آیا نماز کے تعلق سے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم بری چیزوں سے روک نہیں کیوں پا رہے، بری چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ پا رہے، ان چیزوں سے دور کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں آخر؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈھنگ سے نماز پڑھنا نہیں آتا۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز نام کے ہم پڑھ رہے ہیں، یا تو کسی کو دکھاوے کے لیے،
اللہ کے رضا کے لیے نہیں، اس لیے ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام بھائیوں، جی ہاں، نماز کا وقت پر ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مسلمانوں پر نماز فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے، ہم نماز کو بھول بیٹھے یار، کہ نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر، لیکن آج ہمارے پاس علم دین کم ہے، اس لیے ہم نماز کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہے، کیا فوائد ہے، آج ہمیں نہیں معلوم۔ اور ہمیں علماء کرام کتابیں پڑھ پڑھ کے 7 سے 8 سال پڑھ کے 12 سال میں مفتیان کرام بنتے ہیں، تبھی آج ہم تک قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر نکال کے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن یار کہ ہمیں یوں ہوا میں لگ رہا ہے کہ علماء کرام جو فرماتے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، یوں چٹکیوں میں کہ ہم عمل نہ کریں، ذرا غور تو کریں۔ جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یقین مانیے یہ 1-2 سال کی محنت نہیں ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، 60 سے 8 سال لگا ہے، جی ہاں۔ لیکن آج یار ہمارے دل میں اللہ کی خوف نہیں ہے، اللہ کی خوفیہ تدبیر سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن یقین مانیے مسلمانوں، کل بروز محشر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا ہم سے، بولے میں نے کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ پاک نماز کے بارے میں پوچھے گا، یار جو بے نمازی ہے وہ کیا جواب دے گا، کیا بتائے گا اللہ کے سامنے، کیا چہرہ دکھائے گا، کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ کہیں گے، کیا ندامت نہیں ہوگی وہ کل بروز محشر؟ آج میرے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے پاس وقت ہے، زندگی کی ایام باقی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یار ہمارے پاس علماء کرام ہمارے تک، ہمارے گھروں تک چل کے آتے ہیں، نیکی کی دعوتیں پیش کرتے ہیں، ہمیں گناہوں سے منع کر رہے ہیں، نماز کے تعلق سے نیکی کی دعوتیں دے رہے ہیں اور نماز کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے یار نماز پڑھ دے، کہ نماز ہم پر فرض ہوئی ہے، کہ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یقین مانیے کل ہمیں مرنا پڑے گا، کیا جواب دے پائیں گے؟ یار دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں فالتو کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ہر ایک چیز کا مقصد ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ پاک ہم سے پوچھے گا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کل بروز محشر ہر ایک انسان سے سوال کیا جائے گا، اور جب اللہ پاک پوچھے گا نا کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900 سال لگیں گے اپنی پوری زندگی کا حساب دیتے ہوئے۔ آج ہم سے پوچھ رہے نا کہ آپ کی 52 سال عمر ہے، 53 سال ایج آپ کی ہو چکی ہے، ذرا بتاؤ آپ نے کیسے نمازیں پڑھی، کیسا نمازیں پڑھی، کیسا اللہ رب العزت کی عبادتیں کی، ہم مشکل سے بتا پائیں گے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک اس دن تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج جو ہمیں زندگی ملی ہے نا، یقین مانے میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آج جو ہم تک نمازیں پہنچی ہیں نا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے، یہ بھی ایک بہت عظیم بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے۔ یقین مانیے آپ بے نمازی کے بارے میں پڑھیں گے نا کتابیں، فیضان نماز صفحہ نمبر 426، یقین مانیے جب میری نظر ان صفحات پر پڑی، یقین مانیے رونٹے کھڑے ہو کے میرے پیارے صاحب، یہ کہاوت نہیں ہے، اگر بے نمازی مریں گے نا یقین مانیے 15 سزائیں علماء کرام بیان کیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی،
قضا کی تو ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہے. ہزاروں برس، ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلام بھائی، یار یہ دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں. جہنم کی آگ میں اگر 5 منٹ دنیا کی آگ کی بھٹی میں اگر ہمیں ڈال دیا جائے کہ ہم سے برداشت ہو پائے گا؟ ذرا غور کیجئے، یا دنیا کی آگ ہم برداشت کر پائیں گے؟ جبکہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ 70 گنا بھیانک ہے، خطرناک ہے. کیا اس آگ کے بارے میں کبھی ہم نے تصور کیے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 سال تک اس جہنم کی آگ کو دہکایا گیا ہے؟ 3000 سال تک. پہلے 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے. یقین مانے میرے پیارے اسلام بھائیوں، وہ سیاہ ہو گئے اور سرخ ہو گئے، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، پھر سیاہ کے بعد، سرخ کے بعد یقین مانے سفید ہو گئے، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا. لیکن اب پانوں میں سیاہ ہے، کالی آگ. جہنم کو روشنی نہیں ہے، سیاہ آگ ہے. اب جہنم میں جائیں گے نا، آپ کو روشنی نہیں ملے گی. وہ جہنم کی آگ کالی ہے، جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور کبھی غور کیا ہے اس آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اگر ماچس کی تیلی جلا کے اگر ہم اپنی انگلی بڑھائیں، اس ماچس کی تیلی کی آگ کو ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا. یار ہماری انگلی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ماچس کی تیلی کی آگ کو جلا کے اس پہ اپنا انگلی بڑھائے، اس کو برداشت کر پائے. پھر تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ بھی اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، فریاد کرتی ہے، پکار کر کہتی ہے یہ دنیا کی آگ، اے مولا عز و جل مجھے اس جہنم کی آگ کو نام بلانا، مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گی، میں سہ نہیں پاؤں گا. یہ دنیا کی آگ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے، التجائیں کر رہی ہے، اے مولا ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گی. لیکن ذرا غور کیجئے، یہ گوشت کا نتھرا، یہ جان کیسے اس آگ کو برداشت کر پائیں گے میرے بھائی؟ اس آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ذرا غور تو کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. لیکن آج ہمارے پاس وقت باقی ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی مسجد سے دور ہیں، اللہ کے مقدس گھر سے دور ہیں، لیکن ہمیں مرنا پڑے گا. ہمارے پاس ابھی وقت باقی میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یقین مانیے موت کبھی بتا کے نہیں آئے گی. آج ہمارے موبائل میں بینک بیلنس ختم ہو جانے سے، ریچارج ختم ہو جانے سے، یقین مانیے کمپنی والے کال کر کے کہہ دیتی ہے کہ جناب 2 سے 3 دن آپ کے بیلنس ختم ہونے میں، سماپت ہونے میں باقی رہ گیا ہے، نیو پیکیج کرا لو، نیو بیلنس ڈلوا لو، ورنہ بات نہیں ہو سکے گی. یقین مانیے لیکن موت یہ بتا کے کبھی نہیں آئے گی کسی شخص کے پاس، جناب میں 3 دن میں آ رہی ہوں، تیاری کر لینا، اللہ کی نمازیں، اللہ کی عبادتیں کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، مقدس کتاب کی تلاوت کر لینا، دوسرے کو جو قرض لیے ہیں ان قرض کو چکا دینا، ورنہ تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا. میں 2 سے 3 سے 4 دن میں تمہاری بارگاہ میں تشریف لا رہا ہوں، بہت جلدی آ رہی ہوں، تیاری کر لینا، ورنہ تمہیں وقت نہیں ملے گا. یہ موت پتا کہ نہیں آئے گی، ایک لمحے میں آئے گی موت. یقین مانیے اور ہمیں موت کی نیند سنا کر چاہیے. پھر ہمیں قبر میں پچھتانا پڑے گا. ہائی کاش جو علماء کرام، پھر ہمیں من میں یہ کاش کے سوا ہمارے زبان میں کچھ نہیں آئے گی. قبر میں ہم پچھتائیں گے کیا کاش علماء کرام میرے پاس آئے. امام صاحب جمعے میں خطبہ بھی کیے، امام صاحب بیان بھی کر رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کر لو ورنہ پچھتاؤ گے. کاش میں ان کی بات پر عمل کر لیتا، کاش میں مفتیان کرام کی بات پر عمل کر لیتا اور گناہ کو چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا. کاش علماء کرام ہمیں قرآن مقدس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ایک لفظ کا پڑھنا 10 نیکی ملتی ہے. یقین مانیے ان چیزوں پر عمل کر لیتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ عذاب سہنا نہیں پڑتا. لیکن جو ہو گیا میرے پیارے اسلام بھائیو. آج ہمارے پاس وقت باقی ہے، ہم آج بہت سارے نیکیاں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس زندگی باقی ہے. یار ہم بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں، ہماری داڑھی سفید ہو چکی ہے لیکن جسم میں طاقت ہے. ہم اب بھی عبادتیں کر سکتے ہیں، ہم قرآن صرف پڑھے نہیں ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے. علم دین کا سیکھنا فرض ہے.
یقین مانیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے میرے پیارے سے بھائیوں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہم سبھی کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری پردہ میں رہنے والی خواتین و ماں بہنیں سے بھی جو پردے میں رہ کے سن رہی ہیں، میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی نمازوں کی پابندی کریں، پردے کی پابندی کریں. اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے یار کہ آپ خود بھی پہلے نماز پڑھنے والے بن جائیے. پھر جب آپ خود نمازی بن جائیں گے نا، پھر اب جب نماز پڑھنے کے بعد ان چیزوں پر عمل کر کے پھر دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے نا، تو یقین مانیے ان چیزوں پر وہ عمل کریں گے. یار یہ فرینڈ پہلے خود ان چیزوں پر عمل کیے ہیں تب ہم کو کہہ رہے ہیں. یقین مانیے ان کی بات پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں عمل کرنی پڑے گی. ہمارے ماں بہنیں بھی کہیں گی جی ہاں ہمارے پاس وقت باقی ہے. ہم سبھی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، یار ان نمازوں کو پابندی سے پڑھا کریے.